السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی پاکستان میں جو ہے اب اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کچھ اسٹینڈ پاکستان میں عمران خان نے لیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں بات طرفداری کی نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ عمران خان کا اسٹینڈ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ تھا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ مت بھولیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست بھی ہے عالم اسلام کی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ امریکہ نے اس طرح کھل کر اعلان کیا پاکستان میں رجیم چینج کا۔ لوگوں کو پتہ بھی ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، امریکہ کرتا رہا ہے مداخلتیں، لیکن اب وہ مداخلت پہلی مداخلت تھی، آپ کو پتہ ہے، تو اس مداخلت میں پاکستان دو لخت ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ رجیم چینج کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی کوشش یہ رہی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اقتصادی حالات کو خراب کیا جائے۔ تو جو صورتحال گزشتہ 50-60 سالوں سے رہی ہے پاکستان کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ڈسٹرکشن کی طرف گیا ہے۔ تو اب وہ ٹائم آ چکا تھا، IMF کے ذریعے اور FATF کے ذریعے پاکستان کو اقتصادی طور پر اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ اب انہوں نے اپنا آخری گھات لگانے کے لیے اپنے جو ایک حکومت تھی نواز شریف کی، اب کھل کے کہہ دیتا ہوں، سب کو پتہ ہی ہے، ان کو پلس پیپلز پارٹی کو اس اتحاد کو لانے کی کوشش کی تھی تاکہ اب پاکستان کی سلامتی کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلے جائیں۔ لیکن شاید یہ خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت مل گئی جس نے کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی سازش جو تھی سامنے ہوئی۔ گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات 7 تاریخ کو لیٹر حکومت پاکستان کو ملا تھا، جبکہ آپ کو یاد ہوگا میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں نے 9 تاریخ کو بتایا تھا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہمارے اخباری بیانات بھی تھے۔ اس کے بعد پھر 27 تاریخ کو عمران خان نے کہہ دیا۔ اچھا، اب جو صورتحال بنی ہے وہ یہی ہے کہ جو مین چیز بنی ہے اور جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت جن کا زور ہے، معاملہ تو عدالت میں آ گیا ہے۔ ہم زیادہ اس پر بات بھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ ہے یہ عدالت جو گھومے گی چاروں طرف، وہ گھومے گی جو آئین کا جو آرٹیکل 69 ہے اس کے گرد، کیونکہ آئین کا جو آرٹیکل ہے وہ اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ گو کہ لوگ آرٹیکل 5 کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آرٹیکل 5 تو بعد میں آئے گا۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جو ایک موو تھی وہ غلط تھی، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اب یہ تو فیصلہ کرنا جو ہے بنیادی طور پر عدلیہ کا ہے، کیونکہ یہاں میں ایک بات بتا دوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرکمٹینسز بھی ہوتے ہیں۔ اب تو میں ابھی آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا جو ہے، لیکن میں ویسے بھی بتا رہا ہوں کہ عدلیہ جب دیکھتی ہے نا تو بعض وقت حالات بھی دیکھتی ہے۔ سرکمٹینسز بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک چھوٹی سی مثال ہے، قتل کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ملتے ہیں، اور لیکن جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہ وہ جیسے نا پاکستان میں وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا، یا پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کہ اس نے اس کو پرووک کر دیا، کوئی ایسی چیز، تو اس پہ پھر جو کہتے ہیں جب فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سزا تو ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک نرمی برتی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قتل کے اندر ہوتے ہیں یا بڑے گھناؤنے جرم کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ سرکمٹینشل ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا تھے، کیا وہاں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ثبوت مل رہا ہے، کیا صورتحال اراؤنڈ دیکھا جاتا ہے جہاں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے۔ تو عدلیہ کوئی سی بھی ہو، اس میں سرکمٹینسز جو ہے نا، حالات اور واقعات اور ان کی گواہی، ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اب ایک چیز تو یہ جو رہے گی نا، یہ تو میں نے آپ ویسے بتا رہا ہوں کہ ججز نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ان کے مد نظر رہتی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اگر ڈپٹی اسپیکر نے اگر فیصلہ لیا تو کیا وجوہات تھی، کیا سینیریو تھا، قطع نظر اس کے کہ اب میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا۔ مسئلہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ پیپلز پارٹی کے دور ہی کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور ہی کے اندر، یہ غالباً شاید وہ پیپلز پارٹی کے تھے دور کی بات ہے کہ انہوں نے آئین کے اندر ایک شق یہ ڈلوا دی تھی، اور انہوں نے یہ شق یہ ڈلوائی تھی جس کے حساب سے ان کا ایک جس میں نے کہا تھا کہ یہ ڈاٹ لگاتے ہیں، ایک پن لگا دیا آئین کے اندر کہ
آئین کے حوالے سے یہ اس میں ترمیم کی گئی، پاکستان کے آئین کے حوالے سے ترمیم کی گئی کہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے، یعنی پارلیمنٹ کی باؤنڈریز میں ہونے والا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کو باہر کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. مطلب اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر غلط ہو یا صحیح ہو، وہ پارلیمنٹ کے معاملے پارلیمنٹ میں ہی طے کیے جائیں گے. یہ باقاعدہ دلوایا گیا تھا، اور یہ کس نے دلوایا تھا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں دلا تھا، اور باقاعدہ اس کے اندر پھر اس کو منظوری کرائی گئی. اسی کی پس منظر کے اندر پھر یہ آرٹیکل 69 آیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا اب یہ کس طریقے سے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب عدالت اس پہ فیصلہ دے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بارہا انہوں نے کہا، اور پھر اس کے علاوہ عدالت کے کچھ فیصلے بھی ہیں آرٹیکل 69 پر. اچھا ایک تو چیز یہ ہو گئی، آج جو ابھی پروسیڈنگ ہوئی تھی، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اس میں یہ پھنسیں گے کیونکہ سلامتی کونسل نے جب ان کو بلایا تھا تو یہ نہیں گئے، اور آج یہی وہ آپ نے جب دیکھا ہوگا آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہی پوچھا چیف ایک جسٹس نے کہ بھئی آپ کے نزدیک یہ جو پارلیمنٹ کے اندر کون سا مطلب ادارہ، انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کی جو سلامتی کونسل جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو ایک گروپ ہے یا جو اس کی بینچ ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہاں بھی وہ پھنس گئے، یعنی ان کو دعوت تو دی گئی تھی، اپوزیشن لیڈر کو بلایا بھی گیا تھا لیکن وہ نہیں گئے، تو یہاں بھی اپوزیشن کمزور پڑتی ہے. اور دوسرا یہ سب سے بڑی بات کہ خود اپوزیشن کا پیپلز پارٹی کے دور کا بنایا ہوا یہ قانون ہے. اب بہت سارے لوگوں کو میں کہہ رہا تھا، آج بہت سینئر اینکر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عدلیہ ہے، عدلیہ ٹھیک ہے، عدلیہ ہے، لیکن عدلیہ کو پتہ ہے عدلیہ جو ہے وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ قانون کی تشریح کرتی ہے. قانون مقننہ اسمبلی بناتی ہے، پارلیمنٹ بناتی ہے، پارلیمنٹ بنا کر پھر عدلیہ کو اس کے اوپر آئین کے اندر جا کے اس میں شیخ لگتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ ہی منظور ہوا تھا کہ اور یہ بالکل واضح ہے اس کے اندر، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیے جانے والے فیصلوں کو پارلیمنٹ کے اندر ہی طے کیا جائے گا. اگر آپ یہ، اب میں بتا دوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ غلط تھا تو اس کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا. لیکن اب چونکہ پارلیمنٹ ٹوٹ چکی ہے، جب تک یہ فیصلہ ہوا تھا پارلیمنٹ ٹوٹ چکی، تو لہٰذا اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر جو ہے نا پھنس گئی ہے اپوزیشن، اور عمران خان کو اس میں فتح حاصل ہوگی 100%، جہاں تک میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب کوئی عدلیہ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دے جو کہ بائی پاس ہو. ٹھیک ہے، وہ بار کونسل کے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ احسن بھون کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن یہ کچھ سپریم کورٹ میں کوئی فیصلہ یہ اس قسم کا پہلے نہیں آیا. آئینی اور بحران جو پیدا کیا ہے بنیادی طور پر جو کہہ رہے ہیں عمران خان کو، عمران خان نے بحران نہیں کیا، بیسیکلی بحران جو پیدا کیا ہے وہ اپوزیشن نے کیا ہے. پھر دوسرا ہے کہ انہوں نے کمال یہ کر دیا، آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ جناب وہ ہم اداروں سے اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں. بھئی اداروں سے کیا وضاحت مانگ رہے ہیں؟ وہ تو جب نیشنل سیکورٹی کونسل نے جب کہہ دیا، انہوں نے تینوں مسلح افواج کے وہاں پہ سربراہان موجود تھے، اگر آپ ان سے وضاحت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پاکستان کی تینوں افواج کے جو مسلح افواج ہیں ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے. اگر ویسے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اگر خود پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان اگر اپنی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، اس پہ کوسچن مارک لگائیں گے، تو کل بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں پاکستان پھنستا ہے، تو پاکستان کی رپورٹس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں اس وقت بہت اچھا موقع ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ سپریم کورٹ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس لیٹر کو بھی منگوائے، غالباً جو ایسا ہوگا مجھے بتایا گیا ہے، اس لیٹر کو بھی منگوائے، اس کے اوپر باقاعدہ پوری اس کی کراس کوسچننگ ہو، تمام ثبوت، تمام ایویڈنس دیکھے جائیں، اور ساتھ میں جو محرکات جو ان کو پیش کرنے والے ہیں. اب یہاں میں ایک بات بتا دوں، اب یہاں پر دیکھیں، پھر میں آپ کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن یہاں پھر ایک ٹرک کھیل رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 120 سے پتہ نہیں 150 کتنے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے مطابق وہ سب غدار ہیں. وہ کوئی غدار نہیں ہے، صرف ان میں بہت سارے لوگ تو ایسے نا جن کو پتہ ہی نہیں وہ پارٹی کی، جنہوں نے پارٹی پالیسی ٹو کی، یعنی پارٹی نے کہہ دیا کہ بھئی نو کانفیڈنس لانا ہے تو انہوں نے آ کے سائن کر دیا، پیچھے تو ان کو نہیں پتا کہ کیا مسئلہ چلا ہے. تو لہٰذا جو لوگ انہوں نے نو کانفیڈنس کیا ہے وہ سارے ممبران جو ہیں نا، وہ ان کو ٹیرر تو خیر ٹیررسٹ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ٹریٹر تو کہنے نہیں چاہیے، غدار تو کہنے ہی نہیں چاہیے، لیکن جن پارٹیوں نے یہ موو کیا ہے ان کے پارٹی ہیڈز یا ان کے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ملک دشمنی پر کوئی قدم اٹھائے، لیکن ممبران کو آپ نہیں کہہ سکتے. ایک بات ہے. دوسری ایک بات یہ کہ اب تو آپ کو ہوتا ہے کہ حکومت ہے ہی نہیں، ساری چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، سارا پاکستان اس وقت پورے بیوروکریسی کی رحم و کرم پہ چل رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال تھی. دیکھیں باقی علیم خان کی آج پریس کانفرنس میں نے سنی، علیم خان صاحب نے کانفرنس جو کی ہے اس میں انہوں نے عمران خان کے اوپر الزام لگائے. میرا صرف یہ کہنا یہ ہے کہ
آج جو انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں اس لیے کہ ان کا اتنا پیسہ لگ گیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ علیم خان اور جہانگیر خان یہ بھی مغرب کے ویسٹرن مطلب انٹرسٹ کے لوگ ہیں. ان کا بھی سارا معاملہ جو ہے مغرب سے. میں یہ نہیں کہتا کہ غدار ہیں، لیکن ان کے مفادات جو ہیں وہ مغرب کے ساتھ ہیں. تو اب انہوں نے الزامات لگائے. آج ان کو الزامات یاد آئیں. جس وقت اگر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ابھی عمران خان سے ابھی تو علیحدگی نہیں ہوئی نا، کافی عرصے کی علیحدگی ہوئی تھی. میں نے پہلے بتایا تھا ان کو چونکہ چیف منسٹری نہیں ملی تو یہ مخالف ہو گئے تھے، جیسے کہ چودھری سرور کو نہیں ملی. تو بھائی یہ ساری باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ اب انہوں نے اس لیے کی کہ ان کو دھچکا لگا بہت زیادہ، کیونکہ پیسے انہوں نے بھی دیے تھے، اپنے لوگوں کو روک کے رکھا ہوا تھا پیسے دے کے. یہ جو علیم خان گروپ تھا یہ کیا ایسے ہی رکے ہوئے تھے ان کے کہنے کے اوپر؟ یہ علیم خان صاحب اتنے برگزیدہ شخصیت ہیں، کوئی مولانا ہے جو ان کے پیچھے لوگوں نے پیسے لے کے سب کو سب جگہ لوگوں نے، زرداری صاحب نے، انہوں نے سب نے روک کے رکھا ہوا تھا. اب وہ سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا تو اب وہ ظاہر ہے کچھ کو پرابلمز بھی ہو رہی ہیں اور کچھ کے لیے مسئلے سارے ان کے جو اگلے پلان تھے وہ فیل ہو گئے. علیم خان نے جو آج الزامات لگائے تو میں تو سمجھتا ہوں ان کے الزامات ٹھیک ہے، کچھ ہوگا، میں یہ نہیں کہتا. میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ بزدار صاحب کے اوپر عمران نے بہت بھروسہ کیا، اور عمران کی خاص عادت ہے، یہ میں بتا رہا ہوں ان کو. اب تو میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن پہلے جب ہم نے دیکھا ان کی خاص عادت ہے جب وہ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اندھا بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے بزدار کے اوپر اندھا بھروسہ کر دیا کہ بزدار پر ٹھیک ہے، شریف آدمی، اچھا ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ بزدار کیا کر رہا ہے، بزدار نے پیچھے سے کیا کیا. لیکن ظاہر سی بات تھے تو عمران کے، اگر کوئی چھوٹا بڑا ہوا ہوگا، کوئی گڑبڑ چھوٹا بڑا یا کوئی بھی اسکینڈل اگر ہوا ہوگا تو وہ اس کا الزام تو ظاہر ہے اس حوالے سے آئے گا عمران کے ساتھ کہ بھئی وہ عمران کی پارٹی کا چیف منسٹر تھا. لیکن جو الزامات انہیں لگائے کہ مجھے بلائے تھے، یا جو کیسز علیم خان نے کیے تھے، تو وہ سارے کیسز جو ہے نا، اس سے بتا دوں، وہ جسٹس جو موجودہ نیب کے جو ہیں وہ علیم خان صاحب کی جو دوست ہے اس وقت جماعت مسلم لیگ جس میں وہ جانے کے لیے تیار تھے، جس کا وہ ان کو صدر کی آفر ہو رہی تھی صدارت کی، یہ ان کے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ جو ان پہ مقدمات جن کو علیم خان نے الزام لگایا کہ ہمیں عمران کے دور میں بلایا گیا، وہ مقدمات وہی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں بنے تھے. اب اس سے یہاں پہ عمران خان کی آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اس سے عمران خان کی غیر جانبداری واضح ہوتی ہے کہ جو کیسز پرانی حکومتوں کے درمیان میں بنے تھے نیب کے اوپر، جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان کا تو یہ دوست آنا چاہتا تو عمران خان روک دیتا اس کو، نیب کو کہہ دیتا ان کیسوں کو ختم کر دو. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کو اس بات کا، تو اگر وہ ایسا کرتا تو پھر بات جانبداری نہیں والی آ جاتی کہ بھئی عمران نے جانبداری کی، اپنے دوستوں کو بچایا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ پاسا جو کہ الٹا پڑ گیا. تو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے، جو تھوڑا بہت میں سمجھ پایا ہوں، جو لوگوں سے میں نے پوچھا ہے نیب کے حوالے سے، تو ان سب کا کہنا ہے کہ یہ گو کے الزامات تو لگائے ہیں، ہو سکتا ہے الزام میں کچھ، میں نے کہا نا، کچھ بات سچ ہوگی، لیکن عمران خان کو اس طرح ذمہ وار ٹھہرانا علیم خان کی جانب سے، یہ براہ راست جو ہے نا ایک کھلی مخالفت یا سیاسی مخالفت کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، اور جو لوگ ابھی خلاف ہو رہے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو عمران کو چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی کرپشن تھی، وہ لوگ کرپشن کرتے تھے اور عمران خان کرپشن کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے ان کو روکا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ لوگ خلاف ہو گئے. کچھ تو پیراشوٹر تھے اور کچھ جو تھے صرف اس لیے آئے تھے کہ اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کر سکیں، عمران کے ساتھ مل گیا، اپنے جو کیے ہوئے معاملات ہیں ان کو وہ کور کر لیں یا ان کو مزید موقع ملے، جو کہ نہیں ملا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 69 آرٹیکل کے تحت کل سپریم کورٹ دیکھے گی اور کل سنے گی، پی ٹی آئی کو بھی سنے گی، مسلم لیگ نواز کو بھی سنے گی. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 5 کے حوالے سے بھی کہا جائے گا، کیونکہ اگر 69 کا اگر ہو جاتا ہے تو اگر 69 کے تحت اگر وہ ڈپٹی اسپیکر کے اگر وہ، ظاہر ہے مجھے تو لگتا ہے ریووک نہیں ہوگا یہ، لیکن اگر تسلیم کر لیتے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت آرٹیکل 5 کا جو شق نمبر 1 ہے اس کے تحت تو نہیں جاتی، جن لوگوں نے موو کیا ہے، جو خطرناک بات ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اس کو یہاں تک تسلیم کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو اسپیکر نے کیا ٹھیک ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، ٹھیک ہے، آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں، لیکن آرٹیکل 5 کا جو کلاز نمبر 1 ہے اس کے تحت آگے فی الحال کارروائی کرنے سے روک دے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ثبوت منگوانے کے بعد یہ فوج کے لیے اور جو محب وطن جو ہماری ایجنسیاں ان کے لیے موقع بھی ہے کہ آرٹیکل 5 کلاز 1 کے تحت سارے ثبوتوں کو آگے دے، اور جتنے بھی غدار ہیں، جن کی غداریاں ہیں، جو سارے معاملات ہیں، ان کو لے کے آئے، ڈبہ نمبر 10 میں سے بھی لے کے آئے چیزیں. کیونکہ اب تو بات سیکورٹی کونسل پہ آ گئی نا. جب نیشنل سیکورٹی کونسل پہ بات آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور عدلیہ کو سارے ثبوت دینا چاہیے، اور ان لوگوں کا ایک دفعہ سب کا قلعہ قما کرنا چاہیے. اس کے بھی چانسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بہرحال عمران خان کی اس میں مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یوکرائن کی. دیکھیں یوکرائن کی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جنگ بہت اس وقت تیزی سے چل رہی ہے. یوکرائن کا بیڑا غرق انہوں نے کروا دیا. زیلنسکی نے تقریباً مشرقی یوکرائن پہ پورا تباہ ہو چکا ہے، اور جو نارتھ کا جو ایریا ہے یوکرائن وہ پورا تباہ ہو گیا ہے، سارے شہر تباہ ہو چکے ہیں.
لیکن اس وقت بھی مسلسل جو ہے روس حملے کر رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کر کے زیلنسکی کو وہ لڑا کے، زیلنسکی کو مسلسل وہ لڑا رہے ہیں۔ وہاں کا حال یہ ہو چکا ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ساری جو معلومات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ کھنڈر بن چکا ہے۔ اب یوکرین کے جو حصے جو تباہ ہوئے ہیں ان کو کم از کم بنانے میں کم از کم 50-60 سال لگ جائیں گے، کیونکہ وہ زمین بالکل تباہ ہو گئی ہے، بلڈنگز بالکل تہہ تیغ ہو چکی ہیں، لوگ بے انتہا مرے ہیں۔ اچھا جو لوگ مرے ہیں وہ روس تو، اچھا ایک بات یہ بتا دوں کہ پروپیگنڈا بہت ہو رہا ہے کہ روس جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ جتنے لوگ اندر مر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو کہ امریکہ نے وہاں پہ دہشت خونخوار قسم کے جنگجو جو انہوں نے شہروں میں داخل کیے ہیں، وہ جب جنگجو مر رہے ہیں تو ان کو یہ دکھا رہے ہیں، ان کی لاشوں کو دکھا رہے ہیں، اور روس کے خلاف پورا پروپیگنڈا جو ہے نا پروپیگنڈا وار جاری ہے۔ اس وقت 2 لاکھ امریکن سوشل ایکٹیوسٹ ساری دنیا میں، 2 لاکھ سوشل ایکٹیوسٹ پوری دنیا کے اندر روس کے حوالے سے روس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کے اوپر مبینہ خبریں اور ان کی ویڈیو دے رہے ہیں، اور پورا پروپیگنڈا وار جو ہے نا اس وقت رشیا کے خلاف جاری ہے۔ اور اسی چیز کو پروپیگنڈا کو بنا کے بوچا کے اندر کچھ خبریں دکھائی جا رہی ہیں جو فیبریکیٹڈ بھی ہیں، لوگ مرے ہیں، لیکن جو مرے تو وہی ہیں سارے جو جنگجو تھے، لیکن ان کی لاشوں کو اکٹھا ڈال کے پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سویلینز ہیں اور یہ مارا گیا ہے، اور وار کرائم جو ہے بائیڈن کے اوپر پیوٹن کے اوپر چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہیں، اور کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے کہ روس نے ابھی تک اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کی ہے۔ ہم نے جو ابھی تک ہم سے جو معلومات ہوئی ہیں وہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یوکرین نے اپنی صرف رشیا نے نا اپنی صرف 10% جو ہے طاقت لگائی ہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، ایمانداری کی بات ہے، جیسے میں ہمیشہ پہلے کہتا رہا ہوں، آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سارا ایک جنگ جو ہے نا پلانٹڈ ہے امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ نے جھوٹ بولا ہے، امریکہ نے زیلنسکی کو استعمال کیا ہے، سارے یورپ کے ہتھیار اس نے استعمال کروائے ہیں، رشیا کے تیل پر اس نے پابندی لگائی ہے، اور یورپ کو منع کیا ہے کہ پابندی کے نہ لیں ان سے تیل، اور اپنا تیل وہ بیچ رہا ہے۔ اور پس پردہ امریکہ کا سب سے بڑا دھوکہ دیکھیے عمران نے کتنی اچھی، امریکہ نے کو کتنی بڑی جگہ اس نے امریکہ کو اس نے پکڑا ہے عمران نے کہ کتنا دھوکے باز ملک ہے، کہ اس وقت ساری دنیا سے، یورپ سے سب سے کہہ رہا ہے کہ ان سے تیل مت لو، سب کا بائیکاٹ کرایا ہوا، اور پرائیویٹ جو روس کی کمپنیاں ہیں ان سے امریکہ خود تیل خرید رہا ہے۔ یہ اب آپ 2-4 دن میں آپ دیکھیں گے یہ بھی خبریں آ جائیں گی۔ تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے نا، یہ امریکہ کو اس مرتبہ اگر کسی نے صحیح معنوں میں اگر کسی نے چہرہ دکھایا ہے تو پاکستان میں ہمت کر کے پہلی دفعہ عمران خان نے دکھایا ہے۔ اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بات ہم نے کہی تھی وہ بالکل درست نکلی۔ اب تو بین الاقوامی میڈیا کے اندر غیر جانبدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کردار پاکستان میں گھناؤنا رہا تھا، اور امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرتی ہے۔ دیکھیے اللہ مالک ہے، کل سارے ثبوت عدالت میں دیے جاتے ہیں، سارے لوگ پیش ہوتے ہیں، کل کی اگر جو بھی ہوتی ہے تو کل کی خبروں پہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔